جس کام کے اندر ہم کر رہے ہیں اس کے اندر دیانتداری ہے. یہ ملک کے یہ ہماری اصل ایک چیز. جس کام میں بھی ہم مشغول ہوں وہ ساری اجتماعی محنت اس ملک کے لیے ہماری ذات کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی. دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ دینداری کا مطلب زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارنا ہے یا زیادہ نفل پڑھنا ہے, زیادہ روزے رکھنا ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ڈھنگ درست کر دیجیے. اگر ملازمت کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں, کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں, پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی درست کر لیں, مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری صحیح کر لیں. یہ دینداری, اصل دینداری اس کو کہتے ہیں. فرائض اور واجبات کو ادا کریں اور جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کے ساتھ انصاف برتیے, اس کے اندر شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں, اس کے اندر محنت کا اور جفاکشی کا پیمانہ اپنائیں پڑھائی کے اندر. اور اس نیت سے آپ لوگوں کا پڑھنا اور اس نیت سے کام کرنا کہ یہ چھوٹی چھوٹی محنتیں مل کر امت مسلمہ کی اجتماعی قوت اور طاقت بنتی ہیں. سب باعث ثواب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. آپ کا کاروبار کرنا ثواب ہے, آپ کا پڑھنا ثواب ہے. اس میں باقاعدہ مسلمان کا تو یہی فرق ہے مسلمان کا کہ مسلمان کا پوری زندگی 24 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے. 12 گھنٹے آپ دکان کے اندر بیٹھیں گویا 12 گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں. 12 گھنٹے آپ ملازمت کریں, 12 گھنٹے آپ کی ملازمت آپ کی عبادت ہے اگر آپ اس کی وہ نیتیں درست کر لیں. آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں. رزق حلال کمانے کی نیت بھی محمود ہے, اپنے ملک کی خدمت, ایک اسلامی مملکت کی خدمت کی نیت بھی محمود ہے, امت مسلمہ کے لیے کوئی کام کرنے کی نیت محمود ہے. اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اب یہ جذبہ بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. میرے خیال ہے شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو میرے پاس 2-3 نوجوان نہ آتے ہو جو کہ اپنے سکلز, اپنی مہارتیں, اپنی ایکسپرٹیز پیش کرتے ہیں کہ جی میری یہ لائن ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں ڈیزائننگ کا آدمی ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں کمپوزر ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں فلانا کام کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں ویب کاسٹنگ کرتا ہوں, کہ میں یہ کرتا ہوں. اور آپ بتائیں کہ میری یہ صلاحیت دین کے لیے کیسے استعمال ہو سکتی ہے. روز مجھے ایسے نوجوانوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. یہ ایک بڑا اللہ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا انعام ہے کہ یہ جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر جس کام میں جو مشغول ہے اس کی بڑی خواہش ہے, بڑی شدت کے ساتھ, کہ اس میں کوئی حصہ دین کا ہو, اس میں سے کوئی صلاحیت دین کے اوپر لگ جائے. اس جذبے کو بہت تازہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ جو میری جو مہارت ہے, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مہارت ہوتی ہے, اس کی لائن ہوتی ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کسی خاص کام میں. اس مہارت کا دین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, اس مہارت کو دین کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلی دفعہ میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھاؤں گا انشاءاللہ جو ہم نے بنائی ہے شرعی اصولوں کے مطابق, جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے. اور اس میں ہم نے وہ اس لیے بنائی, اس کا عنوان رکھا ہے کہ انگریزوں نے بر صغیر کو کس طرح لوٹا. وہ ہمارے نوجوانوں نے بنائی ہے اور انہی لوگوں نے بنائی ہے جن کو ان چیزوں کی مہارت ہوتی ہے. وہ عالم نہیں ہے لیکن ہم سے سمجھ کر انسٹرکشنز لے کر انہوں نے ایک چیز بنائی ہے. ہمیں یہ خیال ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے اندر آئی تھی, جو اس کی ترتیب تھی, آج بالکل وہی معاملہ اس ملک کے ساتھ چل رہا ہے. جس طرح ان کو کوٹھیوں کی اجازت دی گئی تھی, انہوں نے مکانات لے لیے, جس طرح ان کے کچھ لوگ آئے تھے اور ملک کے اندر آ گئے تھے. یہاں اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ, کتنے امریکنز پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کہاں کہاں پر رہ رہے ہیں. تو وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اسی طریقے کے ساتھ. تو اس پر ہم نے کہا کہ بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا, بر صغیر کو کیسے لوٹا تھا. اس پر ایک چھوٹی سی 15-20-25 منٹ کی ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ میں آپ کو, اگر میں یہاں کراچی میں ہوا اور میں حاضر ہوا تو انشاءاللہ وہ یہاں پر آپ کو دکھائیں گے. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ 100 سال پرانی تاریخ آپ کو بتائی, جس کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ استعمار اور سامراج جب کسی ملک کے اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں, ان کے کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کی مہارتوں کا استعمال ہے درست. اس میں آپ میں سے جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ اس کو کتنی محنت سے بنایا گیا اور اس کے لیے کتنی انہوں نے اس کے لیے کوشش اور تلاش کی ہوگی. کیونکہ ہمارا کرائٹیریا بڑا سخت ہے کہ کوئی ایسا منظر اس کے اندر نہیں آنا چاہیے جو شریعت سے ٹکراتا ہو, اور اس کے بعد اور پیغام بھی پورا جانا چاہیے. تو جو بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر اس میں دین کی نیت بھی ممکن ہے, دین کی خدمت بھی ممکن ہے, اور اچھے طریقے سے خدمت ممکن ہے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی مدارس کے اندر جو سب سے چھوٹی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ نورانی قاعدہ ہے. ایسے ہی ہے نا, بچہ جو شروع کرتا ہے نورانی قاعدے سے شروع کرتا ہے, نورانی قاعدہ پڑھتا ہے, پھر ناظرہ پڑھتا ہے, پھر قرآن پڑھتا ہے, حفظ کرتا ہے, تجوید کتاب, پھر وہ دینی کتابیں شروع کرتا ہے, اور کرتے 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 آخری کتاب جو بڑے اعزاز سے پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف. پتا ہوگا آپ لوگوں کو مدارس کی ختم بخاری کی تقریبات ہوتی ہیں, بڑے اعزاز سے لڑکوں نوجوانوں کو پگڑیاں باندھی جاتی ہیں, ختم بخاری شریف کے جلسے ہوتے ہیں. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے نورانی قاعدہ پڑھانے والے جنت میں جائیں گے اور بہت سے بخاری پڑھانے والے جہنم میں جائیں گے. اخلاص کے اوپر ہے سارا کا سارا معاملہ کہ ایک آدمی چھوٹا سا نورانی قاعدہ پڑھانے والے ایک عام سے قاری صاحب ہوتے ہیں جو بعض اوقات خود بھی حافظ بھی نہیں ہوتے, بچوں کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں, یہی ان کی لائن ہوتی ہے, ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی. کہا یہ جنت میں چلے جائیں گے اپنے اسی الف با کی بنیاد پہ کہ بچوں کو الف اور با پڑھاتا. اور بہت سے ایسے لوگ جن کی خدمت بظاہر بہت اونچے پیمانے کی نظر آ رہی ہوتی ہے, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے.
تو جو بھی کام آپ کر رہے ہو، جس لائن سے بھی آپ وابستہ ہوں، اس کے ذریعے سے جنت کمائی جا سکتی ہے، جنت کے اونچے ترین درجات تک جایا جا سکتا ہے اس کام میں اخلاص کے بقدر کہ آپ میں کتنا اخلاص ہے اس کے لیے اور آپ کتنا دل سے اس کی خدمت کرنا چاہتے. ایک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے جب بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ کو دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے مخصوص لوگوں کو قبول فرماتا ہے، ہر ایک کو نہیں قبول کرتا. اس کے چونکہ دین اس کا ہے، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی ہے. انا نحن